بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے ریڈیو اسٹیشن 98.6 سے پروگرام ملاقات میں آج ہماری مہمان ہیں مس ماریہ حیات. آپ انٹرپرینور ہیں, سی او ہیں. آئی ٹی نیسٹ ایک کمپنی ہے جو آئی ٹی کے سافٹ ویئر پروڈکٹس, سروسز, کنسلٹنسی اور ٹریننگز پرووائڈ کرتی ہے. اس کی آپ سی او ہیں, اور آج ان کے ساتھ جو ہم نے بات کرنی ہے وہ انہی سکلز اور انہی سروسز کے اوپر کرنی ہے. آپ کا 10 ایئرس کا 10 سال کا اس سیکٹر کا ایکسپیرینس ہے, اور ہم اس ایکسپیرینس سے جو بھی ڈیرائیو کر سکے آج ہم آپ کے سامنے لے کے آئیں گے. مس ماریہ, بہت شکریہ ایک تو آپ تشریف لائیں لاہور چیمبر کے ریڈیو اسٹیشن پہ. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو فیلڈ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً تمام فیلڈز میل ڈومیننٹ ہوتی ہیں, تو ایز اے فیمیل آئی ٹی سیکٹر کو کیسے چوز کیا؟ بیکاز تھوڑا سا ٹرکی ہے آئی ٹی سیکٹر. It involves numericals and working on laptops and all that. تو یہ لڑکیوں کا ویسے بھی اس طرح شوق نہیں ہوتا جو کہ میں نے دیکھا ہے. تو آپ نے کیسے یہ ڈیولپ کیا, آئی ٹی سیکٹر میں کیسے آئیں, اور کیسے آپ ایک پوری کمپنی کو رن کر رہی ہیں؟ السلام علیکم. فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ فار گیونگ مائی چانس ٹو بی ہیئر. آپ کا کوشچن بہت انٹرسٹنگ ہے, میں اس پہ بہت دفعہ بات کر چکی ہوں, اور جب بھی مجھے چانس ملتا ہے اس پہ بات کرنے کے لیے جو وومن امپاورمنٹ پہ آتی ہے. اب جو وومن امپاورمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی اسکل ہے, جو بھی ڈپارٹمنٹ ہے, وہاں پہ لڑکیوں کا ہونا بہت ضروری ہے. اب آئی ٹی کا جو اسکل ہے یا آئی ٹی کا جو پیشن ہے, یہ مجھے بہت پہلے بچپن سے ہی میں نے آئیڈینٹیفائی کر لیا تھا, جس میں پہلے مجھے انٹرسٹ ڈیولپ ہوا گیمنگز میں, جس طرح آپ کے ساتھ کزنز ہیں, فرینڈز ہیں. اس کے بعد پھر میں نے ایکسپلور کیا, جیسے ایڈوانسمنٹ جو آئی, ریولوشن آئی, ہماری ہی ایج میں آئی. اب تو بہت زیادہ چھوٹے بچے کو بھی ٹیکنالوجی کا پتہ ہے, اور وہ انٹرسٹ ساتھ ساتھ ہم نے ڈیولپ کیا. ہم اپ گریڈ کرتے گئے ٹیکنالوجی کو, سیکھتے بھی گئے, سمجھتے بھی گئے. تو وہ پیشن سٹارٹ ہوا. اس کے بعد میں نے فیلڈ بھی سی ایس سٹارٹ کی. سی ایس کے بعد ایک چیز ہوتی ہے یونیورسٹی میں نا, آپ نے اپنے ٹائم کو یوٹیلائز کرنا ہوتا ہے, تو کافی یوٹیلائز کیا, جس میں ہاں کمپیریٹیولی جو میرے ساتھ گرلس تھیں وہ اسکلز بیسڈ پہ نہیں جاتی تھیں. وہ تھوڑا سا جس طرح ہوتا ہے کہ تھوڑا رٹا سسٹم ہو جائے یا جو شارٹ وے نکل آئے, ہم اپنے پروجیکٹس کو پریزنٹ کر لیں. میں نے یونیورسٹی لیول پہ اسکلس کو امپروو کیا, جس میں C++ کوڈنگ آپ سب فیملیئر ہوں گے, جانتے ہوں گے, ایک بیسک کوڈنگ ہے. اس سے اسٹارٹ کیا تو وہ انٹرسٹ اسی پہ ڈیولپ ہو گیا. اگر مجھے C++ صحیح طریقے سے نہ آتی یا میں اپنا ٹائم نکال کے وہ سمجھتی نہیں, تو شاید آج میں بھی ایک کوڈر یا کوڈر کی لینگویج کو نہ سمجھ پاتی. تو اس کی بیس پہ میں نے C++, پھر جس طرح جاوا ہمیں پڑھائی گئی, ہر سیمسٹر کو ہم یہی کہتے ہیں اسٹوڈنٹ ہر سیمسٹر کو یوٹیلائز کرے, ٹائم کو, کوڈنگس کو, جو چانس ملے اپرچونیٹی اس کو یوز کریں. سو پھر چانس ملا کہ ہم گریجویٹ ہو گئے, اور اب چانس ہے کہ آپ یونیورسٹی سے ایک انڈسٹری کی طرف جا رہے ہیں. اب یونیورسٹی اور انڈسٹری کا ڈفرینس بہت زیادہ ہے. ہم نے جو یونیورسٹی میں پڑھا اور جو انڈسٹری میں دیکھا وہ ایک گیپ ہے جو کبھی کور نہیں ہو سکتا. اس پہ تو کافی ریسرچز بھی چل رہی ہیں. جو کوڈنگ ہم کرتے تھے وہ تھوڑی بگنر لیول تھیں. ایک دم آپ کو بٹھا دیا جائے کہ یہ بڑے سافٹ ویئرز ہیں, بڑی بڑی انڈسٹریز میں یہ اس کے انسٹالیشنز ہیں, کلائنٹس کو ابھی ود ان این آور جو ہے اپڈیٹ چاہیے. سو یو ہیو ٹو بی ویری انرجیٹک ٹو ڈو آن دیٹ ٹاسک. سو وہ جو ٹریننگ تھی نا 2 سال کی, جس میں ہم نے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی, اور وہ اب بات کروں تو وہ پیشن کی تھی. اور ایسا ہی ہے کہ ہم جب ویب ڈیولپمنٹ میں تھے تو میرے ساتھ 8 لڑکے تھے اور میں 2 یا 3 ہم لڑکیاں تھیں. تو ریشو بہت کم ہے ڈیولپمنٹ میں خاص طور پہ, لیکن ماشاءاللہ اب ایک اور انکریمنٹ ہو چکا ہے کوالٹی ایشورنس کا. پہلے اتنا نہیں ہوتا تھا سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ انڈسٹریز میں, اس چیز کا نہیں تھا, لیکن اب بہت اس ڈپارٹمنٹ کو بھی دیکھا جا رہا ہے. تو اس میں وومنس کی جو ریشو ہے وہ تھوڑی زیادہ ہے, لیکن اسٹل ڈیولپمنٹ میں نہیں ہے, اور اس پہ ہمیں کام کرنا چاہیے. بالکل صحیح. اچھا, تو یہ مجھے اپنی کمپنی کا تھوڑا سا بتائیں کہ آپ کی جو کمپنی ہے what kind of services you are providing. ایکچولی آئی ٹی سروسز میں تو جو ہم دیکھتے ہیں وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ ویب ڈیولپمنٹ کی سروسز لے رہے ہوتے ہیں, ایپ ڈیولپمنٹ کی. اس کے علاوہ بھی کوئی سروسز ہوتی ہیں آپ کی کمپنی پرووائڈ کرتی ہے؟ جی بالکل, سروسز کے ساتھ ساتھ ہمارے نا پروڈکٹس ہیں. تو پروڈکٹ بیسڈ ہماری سروسز ہیں. ہم پہلے اپنا پروڈکٹ دکھاتے ہیں, پروڈکٹ میں ہم اس میں اپنے آرڈرز بھی گیٹ کرتے ہیں. تو ہمارا پروڈکٹ جو مینلی ریلائی کرتا ہے وہ ERP سافٹ ویئرز ہیں ہمارے, اسکول مینجمنٹ سسٹمز ہیں, LMS ہیں, اور پھر موبائل ایپس جیسے کمپنیز کو چاہیے, جیسے فوڈ ڈلیوریز کی, اور کچھ پالرز کو بھی ہم ڈلیور کر رہے ہیں سروسز. سو پروڈکٹ بیسڈ کام ہے. اینڈ دا سیکنڈ اسٹیپ از فار پروجیکٹ بیسڈ, جو ہماری سروسز ہوتی ہیں, جس میں ویب ڈیولپمنٹ سے لے کر اینڈرائڈ, iOS, سوشل مارکیٹنگ, ایوری تھنگ دیٹ کمز ان IT. صحیح.
سامعین کرام، پروگرام جاری ہے. مس ماریہ حیات ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئی ٹی کے حوالے سے ان سے ڈسکشن جاری ہے. مختصر سا وقفہ ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک سامعین کرام. مس ماریہ حیات لاہور چیمبر کے ریڈیو 98.6 سے بات ہو رہی ہے آئی ٹی سیکٹر اور اس میں جو خواتین ہیں ان کا کردار، پلس پاکستان کے آئی ٹی سیکٹر کو اوور آل بھی ہم ان سے ڈسکس کریں گے. میڈم، یہ جو آپ کی سافٹ ویئر کی پروڈکٹس ہیں، ان میں آپ نے ہمیں بتایا کہ ای آر پی کے آپ کے سافٹ ویئر ہیں، اکاؤنٹنگز وغیرہ کے جس طرح سے ہوتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ ابھی تک ہمارے یہاں پر زیادہ تر آئی ٹی کمپنیز یہ سافٹ ویئرز ہی ڈیولپ کر رہی ہیں؟ ایڈوانس لیول کی طرف جانے کی یا تو کوشش نہیں کی جا رہی، یا پھر ہم جا نہیں پا رہے، ایسا کچھ ہے یا یہ صرف ہمیں لگ رہا ہے کہ ایسا ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، لیکن تھوڑا سا یہ بھی ہے کہ کمپنیز کچھ ایسی بھی ہیں یا کچھ سٹورز ہیں جو سافٹ ویئر کی طرف نہیں آنا چاہتے. صحیح. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو ٹیم ہے اتنی کیپیبل نہیں ہے، اتنی وہ نہیں ہے کہ وہ سسٹم کو یوز کر سکے. صحیح. تو ہم اس ٹیکنالٹی کو بھی دیکھتے ہیں، اور جہاں بات ہوتی ہے 10 سال پہلے اس کو ہم نے اسٹارٹ کیا تو جو کریئر تھا اس میں ای آر پی کی ڈیمانڈ تب بہت زیادہ تھی. سو آفٹر دیٹ ہم نے بھی اپگریڈ کیا کمپنی میں، ہم نے ڈفرینٹ سافٹ ویئر اور بھی انٹروڈیوس کروائے ہیں. جیسے لاجسٹکس کا سافٹ ویئر ہے جس میں ہم ٹریکنگ سسٹم بھی دے رہے ہیں، جیسے ٹرکس وہاں سے لوڈ ہو کے جائیں تو اس کے ٹریکنگ سسٹم دیے جائیں. لیکن ہاں، ہمیں پاکستان میں اور باہر انٹرنیشنلی دیکھتے ہوئے بہت گیپ ہے. یہ کوشچن بہت اچھا ہے کہ ہم صرف ان سافٹ ویئرس پہ کام کیوں کر رہے ہیں جو ویسے بھی ایک دکھنے میں اور سننے میں ایزی وہ لگے کہ یہ تو ہر کمپنی کر رہی ہے، بٹ یہ ہے کہ ہمیں امپروو کرنا چاہیے اور پاکستان کو بھی اس میں کافی کام کرنا ہے. اچھا میم، مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستان آئی ٹی سیکٹر میں اس وقت کہاں کھڑا ہے؟ ہم کمپیریزن کسی سے نہیں کرتے، اگر ہم صرف اپنی بات کریں تو وٹ ڈو یو سی کہ اگلے 5-7 سال میں ہم کہاں کس طرف جا رہے ہیں؟ میں جو اب تک دیکھ رہی ہوں ہماری یوتھ میں وہ فری لانسنگ کی طرف پچھلے 2 یا 3 سال سے کافی زیادہ رجوع کر رہی ہے. اب جو فری لانسنگ ہے وہ یوتھ کو ہی اٹریکٹ کرتا ہے تاکہ وہ ڈیورنگ اسٹڈی اپنے اسکلس کو امپروو کریں اور اس میں گرو کر کے آگے بڑھیں. لیکن ہمیں اپنے پروڈکٹس بنانے چاہیے. اگر ہم صرف فری لانسنگ پہ رہیں گے نا، فری لانسنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی سروسز انٹرنیشنلی ہی دے رہے ہیں، آپ کام پھر بھی دوسروں کے لیے کر رہے ہیں. وائی ناٹ کہ اپنے اسکلس کو یوٹیلائز کریں پاکستان کے لیے تاکہ ہم اپنے پروڈکٹ بنائیں. یہاں پہ کافی ہمارے پاس آپشنز ہیں، جیسے آپ نے NIC کا سنا ہوگا، انکوبیٹر سیکشنز ہیں، پلان 9 ہے، پلان نیکس ہیں. یہ ہمارے لیے بیٹھے ہیں، گورنمنٹ سپورٹ کر رہی ہے کہ یوتھ آئے ہمارے پاس پروڈکٹس بنائے اور ہم اس کو آل اوور دا پاکستان اس کو ریلیز کریں، اس کو لانچ کریں. صحیح. اچھا میڈم، یہ جو دنیا کے اندر مختلف سافٹ ویئرز بن رہے ہیں، جیسے کہ ہم صرف اڈوب کی بات کریں تو ان کے سینکڑوں سافٹ ویئرز ہیں جو کہ کافی ایکسپینسو بھی ہیں اور بڑے یوزفل بھی ہیں. تقریباً ہر فیلڈ میں اب ہم خود ایز لاہور چیمبر بھی یہی سافٹ ویئرز یوز کرتے ہیں. پاکستانی بہت سے ایسے ہیں جن کی کنٹریبیوشنز ان سافٹ ویئرز میں کسی نہ کسی جگہ پہ موجود ہیں، لیکن ایز اے ہول، ایز اے نیشن ہم کوئی ایسا بڑا سافٹ ویئر یا بڑا پروڈیوس نہیں کر سکے ابھی تک، چاہے وہ گیمنگ سیکٹر ہو، چاہے وہ سافٹ ویئر سیکٹر ہو. کیا وجہ ہے؟ کیا یوتھ کے اندر پوٹینشیل کی کمی ہے یا ایجوکیشن سسٹم ہی نہیں اس طرح کی سپورٹیو اسٹڈیز دے رہا؟ ایجوکیشن سسٹم کو بھی ہم اس میں کریں گے بات، لیکن پھر وہی آ جاتی ہے کہ ہماری ایج میں یہ چیزیں ہم سیکھ رہے تھے، لیکن اگلے 5-7 سال کے بعد اگر دیکھیں کہ جو بچے بچپن سے ہی ان چیزوں کے ساتھ اٹیچڈ ہیں، جو چیز ہمیں بڑی لگتی تھی وہ ان کو اب چھوٹی لگتی ہے. تو وی کین ایکسپیکٹ اونلی اینڈ وی کین ہوپ فار دیٹ کہ ہم آگے اس کو ایکسپلور ہوتے دیکھ سکتے ہیں. اور ہماری وہی بات ہے کہ یونیورسٹیز کو اس پہ کام کرنا چاہیے. یونیورسٹیز کا بہت بڑا مین رول ہے اس میں جو پلے کرتے ہیں یوتھ کو انوویٹیو بنانے کے لیے، کریٹیو بنانے کے لیے. ہمیں ضرورت نہیں ہے ڈگریز کی جو وداؤٹ ڈگری ہمیں کچھ بھی اس کا ریٹرن نہیں دے رہی. تو ان کو ورکنگ کرنی چاہیے اسکلز بیسڈ کی، یا ڈیورنگ ہی ان کو یونیورسٹی لیول پہ ایک اچھے پروڈکٹس کو بنا سکیں جو انڈسٹری لیول کی ہوں. وہی بات کی کہ انڈسٹری اور یونیورسٹی کا گیپ جو ہے وہ کور یونیورسٹی میں ہی ہو جانا چاہیے. صحیح. نہیں، آپ یہ سمجھتی ہیں کہ بہرحال کہیں نہ کہیں لکوناز موجود ہیں ان آر ایجوکیشن سسٹم جن کو کوپ اپ کرنے کی ضرورت ہے؟ یس، وہ تو ہم ہر اسٹڈی اسٹرکچر کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ یہی ہے. کسی بھی فیلڈ میں ہمارا ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ ایک جس کو کہتے ہیں کہ کمپلیٹ پروڈکٹ پرووائڈ نہیں کر رہا ہے. ہم لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ کی سپورٹ کس سطح تک اس سیکٹر کو مہیا ہے اور کس سطح تک ہونی چاہیے؟ مثال کے طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں بڑی بڑی ایپس ابھی تک وہ ایگری نہیں ہیں آنے کے لیے، یا وہ کسی ٹیکنیکل ریزن کی وجہ سے نہیں آ سکی. تو یہ کس طرح سے ہرٹ کری اس انڈسٹری کی گروتھ کو، اور آپ کیا سمجھتی ہیں کہ گورنمنٹ کو کیا اسٹیپس لینے چاہیے فردر؟
کچھ لیٹسٹ ٹیکنالوجیز ہیں بلاک چین کی, کرپٹو کرنسی کی, اسی طرح AWS کلاؤڈ کمپیوٹنگ کی. اگر ہمیں ان ٹیکنالوجیز کو ابھی سے انسٹالیشنز یا ٹریننگز یا کچھ ایسا روڈ میپ دینا چاہیے گورنمنٹ کے لیے, جیسے میں اسٹیپس بتا رہی ہوں, جو ہمارے فردر ہائی ڈیمانڈنگ پروڈکٹس کے بنانے کے لیے جو ہماری ٹیکنالوجی ہے اس کو ابھی سے لے کر آئیں انڈسٹریز میں, ابھی سے ہمیں ٹریننگز میں لے کر آنا ہوگا. کیونکہ پھر سے یہی ہوگا کہ یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس جائیں گے اور وہ پھر ویب ڈیولپمنٹ, HTML یا بہت چھوٹے لیول کی چیزیں سیکھ رہے ہوں گے. ان کو ابھی سے بلاک چین, AWS کلاؤڈ کمپیوٹنگ کے پاکستان میں بہت مائنر ایکسپرٹس ہیں, اور ایون اس کی ہائی ڈیمانڈنگ سیلریز ہیں US, کینیڈا اور ایوری ویئر ان دا ورلڈ. سو ہماری گورنمنٹ کو جو ٹیکنالوجیز ابھی صرف ریسرچ میں ہوتی ہیں نا, اس کی ریسرچ پہ ان کو تبھی سے کام سٹارٹ کر دینا چاہیے تاکہ ہمارے پاس بھی وہ کیپیبل سسٹمز, وہ کیپیبل ورک پلیس اویلیبل ہوں گی جہاں پہ ہم کام کر سکیں. اچھا, یہ جو IT ٹاور ہے لاہور کے اندر بھی, یہ کیا سمجھتی ہیں آپ کہ یہ نیڈس کو پورا کر رہا ہے یوتھ کی یا کمپنیز کی کہ نہیں کر رہا؟ IT ٹاور جو ہے وہ صرف لاہور کو تو کور کر رہا ہے پنجاب میں, شاید کچھ ایسے سٹیز ہیں جو دور ہیں. اگر میں بات کروں ملتان ایریا کی, اگر میں بات کروں وہاں پہ تو اتنا وہ ہے بھی نہیں, ایکسپوجر بھی ابھی لوگوں میں اس طرح نہیں ہے. یہ بھی ایک سیکٹر ہے یا اس میں بھی جانا چاہیے, حالانکہ یہ بڑا ہی میں سمجھتا ہوں کہ پروگریسو سیکٹر ہے IT, جس میں بھی بچوں کا دھیان نہیں جا رہا, جو ہمیں ہر ڈسٹرکٹ میں اور ہر پروونس میں ہمیں کرنا ہوگا. جی, ڈاکٹر انجینئر سے ہٹ کے یہ سیکٹر میں سمجھتا ہوں کہ ان سے زیادہ بہتر ہے ان ٹرمز آف کہ جو دور اب آگے آنے والا ہے کہ وی آر گوئنگ ڈیجیٹل ایوری ویئر. تو IT ہوگا تو ہی ڈیجیٹل ہم ہو سکتے ہیں, ورنہ تو نہیں ہو سکتے. بالکل رول ہے اس میں, لیکن ابھی بھی خاصی امپرومنٹس کی ضرورت ہے ہمیں. لیکن صرف ایک IT ٹاور عرفہ نہیں کام کر سکتا, ہمیں پورے پاکستان میں ایسے کوئی 20-25 کوئی 50 چاہیے ایسے ٹاورس, تو ہی ہم گرو کر پائیں گے. صرف آن دا بیس آف اونلی ون بلڈنگ از ناٹ انف. صحیح. میں نے جو ایک ماڈل دیکھا جس کو میں نے تھوڑا سا پڑھا, وہ انڈین ماڈل تھا, پلس ایک رشین ماڈل ہے جو پچھلے 10-12 سال میں بڑا آگے آیا ہے, جس میں انہوں نے ایک ویلی بنائی ہے لائک سلیکون ویلی, جس میں وہ بچوں کو لیتے ہیں اور انہیں وہاں پر وہ رکھتے ہیں. ہاسٹلز بھی دیے ہوئے ہیں اور ان کو لیبس بھی دی ہوئی ہیں اور ان کو کام کرنے کا. تو وہ جو انوویشن کرتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو بچے وہاں پہ انوویشنس کر رہے ہیں, جس میں وہ ڈرون ٹیکنالوجی کی طرف بھی جا رہے ہیں, جس میں وہ ماڈرن سافٹ ویئرس کی طرف جا رہے ہیں. تو اس طرح کے ماڈلز میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بھی اگر ہوں تو ہم زیادہ ایکسپلوریشن کی طرف جا سکتے ہیں اور ہماری یوز زیادہ اس طرف آ سکتی ہے. میرے پروگرام کا وقت چونکہ مختصر ہے, ختم ہونے والا ہے, تو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی آخر میں جو آپ کو سن رہے ہیں ان کو؟ لاسٹلی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمیں گورنمنٹ کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے اس سیکٹر میں, خاص کر IT میں, کہ جس میں ہماری یونیورسٹی جس لیول پہ کام کری, ایک تو اس کی انہانسمنٹ بہت زیادہ ہونی چاہیے, نیو ویز آف ایجوکیشن ہونی چاہیے. اگر ہم کلون بناتے ہیں باہر کے سافٹ ویئرس کو اور یہاں پہ لانچ کر لیتے ہیں وداؤٹ اینی انوویشن, تو ہمیں باہر کی ایجوکیشن سسٹم کو بھی تو دیکھنا چاہیے کہ ان کے کس طرح کے سسٹمز ہیں. ہمیں اپنی ایجوکیشن سسٹم کی بھی کلوننگ کر لینی چاہیے, شاید ہم اس میں گرو کر جائیں. ان دا لاسٹ یہ کہ ہمارا جو سارا ٹیلنٹ ہے وہ اوورسیز جا رہا ہے, کیونکہ اس کو یہاں پہ کوئی ہوپ ہی نہیں ہے. وہ دیکھے گا باہر کو کس چیز کا اسکوپ ہے, یا وہ پاکستان میں کر لو اور MS کرنے باہر چلے جاؤ. جانا تو ایٹ دا اینڈ انہوں نے باہر ہے, جو ہمارے کریم ہے یوتھ کی. تو ان کو اس لیول پہ یہاں پہ ہی اپرچونیٹیز دی جائیں, سروسز دی جائیں, ان کو فنڈنگز دی جائیں, جس کی بیس پہ وہ یہیں اپنے پاکستان میں رہتے ہوئے ہی اس پہ گرو کریں اور پاکستان کو بھی آگے لے کر جائیں. اور اس سیکٹر میں جو بات ایڈ کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ہی منسٹر ہیں فار دا انفارمیشن IT ٹیکنالوجی, ہی سیڈ کہ جی دس سیکٹر ہیز $50 billion ایکسپورٹ پوٹینشیل. تو اگر ہم اس کو ہی صرف ایکسپلور کریں, وی کین میک آر میٹس اینڈ میٹ. سامعین اکرام, اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام سے مس ماریہ حیات کے ساتھ ہمیں آپ اجازت دیں گے. نیکسٹ پروگرام میں بھی ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو بلایا جائے اور اسی سیکٹر کے حوالے سے مزید آپ سے گفتگو کی جائے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.